بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک مطلب صحیح نور بادشاہ واٹس ایپ گروپ سوال نور بادشاہ اور باقی تمام سامعین واٹس ایپ گروپ سے ہمارا سب کو باقی سلامت کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے موجود دعاؤں کی تشریحات مختصر توضیحات میں ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے اوراد خمسہ میں ہمارا درس نمبر 18 ہے اور مجموعی طور پر دعوت کا درس نمبر 91 ہے، 91۔ ہاں جی، مجموعی شروع سے آج تک دعوت شریف کا درس نمبر 91 اور دعوت اوراد خمسہ کا درس نمبر 18 ہے۔ اس میں ہماری سلسلہ بحث جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بیدہ الخیر۔ اس کے بعد یہ مختصر جملہ ہے بیدہ الخیر۔ اس مختصر جملے کا آج ہم توضیح دے دیں گے عزیزان گرامی۔ تو یہ عربی زبان میں جو بیدہ، ید ہاتھ کے معنی میں ہے۔ ہاں جی، بیدہ یعنی وہ ضمیر ہے، بیدہ اس پاک ذات کے دست قدرت میں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہماری طرف جسم نہیں ہے کہ یہ ظاہری ہاتھ رکھتا ہو۔ ہاں جی، لہٰذا اللہ کے بارے میں جو لفظ ید استعمال ہوتا ہے تو اس کی قدرت کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو بیدہ اس کی دست قدرت میں، ہاں جی، الخیر خیر ہے، تو ید کے معنی ہاتھ کے معنی میں، ہی ضمیر اس کے معنی میں، اس پاک ذات کے دست قدرت میں الخیر الخیر خیر ہے۔ تو خیر کا معنی جو ہے ہاتھ، دست کا معنی، ید کے معنی ہاتھ ہوا، خیر کا معنی لغت والوں نے لکھا یہ لفظ خیر اس کی جمع اخیار آتا ہے، خیور بھی آتا ہے۔ اس کا معنی جو ہے فائدہ، نفع، بلائی، مال و دولت، اور خیرات کے معنی جو ہے پیداوار، نعمتیں، فیض، منافع، یہ سارے معنی کتاب قاموس اللغت نامی کتاب میں یہ سارے معنی لکھا ہے۔ تو خیر کا معنی جو ہے فائدہ، نفع، بلائی، مال و دولت۔ ہاں جی، تو بیدہ الخیر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور الخیر جو ہے ضد الشر بھی آیا ہے۔ شر کے مقابلے میں، شر وہ تمام چیزیں جو انسان کو کسی بھی زاویے سے نقصان دہ ہو، اس کو شر بولتے ہیں۔ جو خیر وہ تمام چیزیں جو کسی بھی زاویے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو، وہ بلائی رکھتا ہو، ہاں جی، تو اس کو خیر سے تعبیر کیا۔ مال کو بھی خیر اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ انسان کے لیے زندگی میں فائدہ مند ہے، مفید ہے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں خیر جو ہے مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے یہ آیت مبارک ان ترک خیرن، جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس نے کوئی خیر چھوڑا ہو، تو یہاں خیر سے مراد مالن، علماء نے مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے، تو یہاں خیر بمعنی مال ہے۔ تو بیدہ الخیر یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے ہر قسم کے فائدے پہنچانا، نفع پہنچانا، بلائی پہنچانا، مال و دولت عطا کرنا، وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے ضرورت ہے، ان تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ اور خیر جو ہے کبھی اخیر کے معنی میں آتا ہے، اس میں تفضیل بنتا ہے اس صورت میں، پھر تو اس میں یہ معنی بن جائے گا کہ یہ ہر چیز سے بہتر، پھر جس کی بلائی اور اچھائی سب سے زیادہ ہو اس چیز کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جیسے محمد والی خیر البشر، یعنی کیا ہے، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ بہتر کے معنی میں، سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام و منزلت کے معنی رکھنے کے معنی میں ہے۔ تو بیدہ الخیر میں عربی زبان میں سادہ عبارت ہوتا تو الخیر بیدہ ہی ہونا چاہیے تھا، خیر اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن یہ بیدہ اس کو جار مجرور بولتے ہیں۔ الخیر پر مقدم ہونے سے اس میں انحصار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عربی ادب کے قوانین میں سے ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر۔ ہاں جی، ایک چیز جو بعد میں ہونا چاہتا ہے پہلے ذکر کریں گے تو اس سے معنی میں انحصار کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، یعنی بیدہ الخیر تمام خیرات، ہاں جی، جنس خیر اور تمام خیرات فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہی کے
دست قدرت اور قبضۂ قدرت میں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اور اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، تمام خیرات اس کے ہاتھ میں، لہٰذا وہ کسی کو خیر دے دیں تو پہنچے گا، نہیں روکیں گے تو کسی کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تمام خیرات جو ہے ہر زاویے سے جو جس چیز کو خیر کہا جا سکتا ہے، ہر وہ شے جو بشر کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، اس میں اس کی بھلائی ہے، ہاں جی، اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو دینا چاہیں گے دے دیں گے، نہیں دینا چاہیں نہیں دیں گے، وہ روکنا چاہیں روک دیں گے، دینا چاہیں دے دیں گے، وہ پورا دینا چاہیں پورا دے دیں گے، اور دیتے دیتے بیچ میں روکنا چاہیں بندے کی ناشکری دے کر روک سکتے ہیں۔ تو بیدہ الخیر، تمام خیرات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہماری دعا کا پیراگراف کا حصہ ہے، اور یہی قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں، ہاں جی، اللہ کے پیارے نبی کے زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب فرماتے ہیں، اے اللہ تو وہ پاک ذات ہے کہ بیدک الخیر، تمام خیرات اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ذات ہے۔ تو یہاں پر بیدک الخیر بولتے ہیں، بیدہ الخیر بولو، بیدک الخیر، اس میں بھی جار مجرور مقدم ہے، ہاں جی، اور الخیر بعد میں ہو گیا، تو ادھر بھی وہی انحصار کا معنی پایا جاتا ہے کہ تمام خیرات اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہے۔ یقینی بات ہے، جب بندہ تمام خیرات جب اللہ تعالیٰ کے، اس کو اس بات پر ایمان ہوگا کہ ہر خیر میرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ دینا چاہیں تو دے دیں گے، نہیں دینا چاہیں تو نہیں دیں گے، وہ جس سے راضی ہوگا اس کو دے دیں گے، جس سے ناراض ہوگا اس سے روک دیں گے۔ تو بندہ پھر یقینی بات ہے اسی کا دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہے گا، جس کے دروازے سے کچھ ملتا ہے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے گا۔ ایسے میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتا جان کرامی، ہماری یہ دعائیں جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا ہے اپنی حاجتوں کی، ہاں جی، اللہ سے درگاہ میں 10ویں دعا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ذکر ہو رہا ہے ان دعاؤں میں، اور ساتھ ہی جو ہے یہ تمام دعائیں ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بیدہ الخیر، بیدک الخیر، تمام خیرات اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں، تمام خیرات کا سرچشمہ، تمام بلائیوں کا سرچشمہ، تمام فائدہ مند چیزوں کا جو بشر کی زندگی کے سرچشمہ، تمام مال و دولت کا سرچشمہ، اللہ جس کو دینا چاہیں اس کو ملے گا، وہ نہیں دینا چاہیں تو دنیا ایک طرح ہو جائیں، کسی کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا ہے، اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا بھی کسی کی جھولی میں ڈال کے اس کو بھر سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے قرآن پاک میں جو ہے فرمایا بیدک الخیر، اے اللہ تمام خیرات تیرے دست قدرت میں، اور قرآن پاک میں جو ہے تمام خیرات اللہ کے دست قدرت میں ہونے پر متعدد آیات موجود ہیں۔ تو کہیں جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیر الوارثین، اللہ بہترین وارث ہے، کہیں فرمایا خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، کہیں فرمایا خیر الفاتحین، بہترین جو ہے خیرات کے دروازے کھولنے والے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے دروازے کھولنے والے، ہر خیر کا دروازہ اور کامیابی کا دروازہ کھولنے والے، ہاں جی، اللہ نے خود کے لیے خیر الفاتحین کا، کہیں اللہ نے خود کے لیے خیر الناصرین فرمائے، بہترین مدد کرنے والے، عین ٹائم پہ جہاں انسان ہر چیز سے نامید ہو جاتا ہے وہاں اس کی مدد کو پہنچنے والے، ہاں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا، نمرود کی آگ سے آپ کون بچا سکتا ہے، جنہوں نے بچانا تھا سب نے پھینک دیا، ہاں جی، قوم قبیلے نے مل کر، لیکن وہ اللہ ہے جو خیر الناصرین ہے، ہاں جی، وہی جو ہے مدد کو پہنچتا ہے، اور اس اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اور ابراہیم آگ کے بیچ میں آرام سے بیٹھا ہو، اس کے جسم کا ایک بال تک نہیں جلا، آگ جسم کے کپڑے کا ایک کونا تک کو آگ نہیں لگا، آگ نہیں چھو سکا۔ تو یہ ہے خیر الناصرین اعزائے گرامی۔ موسیٰ اور اس کے قوم کو دریا نیل کے کنارے پہ پہنچا، ہاں جی، تو موسیٰ کی قوم ڈر گیا، بھائی ادھر سے دریا ہے، نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت بڑا دریا ہے، سمندر کا، قرآن نے اس کو باہر سے تعبیر کیا، ادھر سے جو ہے فرعون کے لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کرنے کے لیے سامنے پہنچتے ہیں، تو وہاں ان کو کون بچائے گا جہاں ان کے دشمن کے شر سے۔ وہ خیر الناصرین ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ موسیٰ سے کہا، موسیٰ دریا پہ عصا مارو، موسیٰ نے 12 جگہوں پہ عصا مارا اور 12 گلیاں پیدا ہو گئے دریا کو، ہاں، اور وہ عالم سے جو ہے نکل گیا تو موسیٰ کی قوم، کیونکہ خیر الناصرین نے ان کی مدد فرمایا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ یہ ہے خیر الناصرین اعزائے گرامی۔
ہمیں ان حقائق پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی 313 کے ساتھ جنگ بدر میں دشمن کے مقابلے میں 1000 سے زائد دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اصحاب کے وہ جنگی وسائل بھی نہیں آتا، پورا تلوار بھی اصحاب کے ہاتھوں میں نہیں تھا، دشمن پورا اسلحے سے لیس ہو کے آیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو مدد فرمایا۔ ہاں جی، اور دشمن کے جو ہے 70 نفر واصل جہنم ہو گئے، 70 نفر کو نصیر پکڑا اور ان کے سارے مال و دولت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ خیر الناصرین اعزائے نگرامی، سب سے بہترین مدد کرنے والے، کہیں فرماتے ہیں خیر المنزلین، خیر منزل یعنی بہترین میزبان، وہ جگہ جہاں انسان نازل ہوتے ہیں سفر میں، جہاں اترتے ہیں، اس میں سب سے بہترین منزل یعنی بہترین میزبان بھی اللہ ہے۔ اور کبھی فرمایا خیرن کثیرہ، سب سے زیادہ خیرات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس قسم کی آیتیں قرآن پاک میں بہت زیادہ، تو ان تمام آیتوں کو سامنے جمع کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے بیدکل خیر، تمام خیرات اے اللہ صرف اور صرف تیرے دست قدرت میں، تو ہی بہترین وارث بھی ہے، تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے، تو بہترین فتح اور کشائش دینے والا ہے، تو بہترین مدد کرنے والا ہے، اور تو بہترین میزبان ہے اپنے بندوں کا، اور تمام خیرن کثیرہ کا مالک بھی تیری ہی پاک ذات ہے۔ بیدہل خیر، اذان گرامی، اس مبارک دعا کے اندر ایک دنیا مطلب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تمام خیرات اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی لہٰذا بندہ مومن کو چاہے کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے اور ہر چیز کو اس پاک ذات کے درگاہ سے مانگیں، کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا، بہترین وارث، بہترین مددگار، بہترین مہمان نواز اور ہر خیر کا دروازہ کھولنے والا اور سخی مطلق ذات ہے۔ ہاں جی، نہ اس پاک ذات کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت حقیقت ہے اذان گرامی۔ ہاں جی، نہ اس پاک ذات کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہے تو ہماری طرف سے کہ ہم مانگتے نہیں اس کے درگاہ سے، اسے علامہ اقبال نے کہا نا، اللہ کی طرف سے ہم تو مائل بے کرم، کوئی سائل ہے نہیں، راہ دہلاؤں سے راہ رو منزل ہے نہیں۔ ہاں جی، کوئی مانگنے والا ہی نہیں تو ہم کس کو دے دیں؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی مانگے تو صحیح، تو ہمارا جو ہے سخاوت کا جو چشمہ ہے وہ جوش میں آ جائے گا اور بندے کو ہر چیز دے دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کے خزانے میں نہ کوئی کمی ہے، نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی۔ پھر بندہ بس مانگتے نہیں، مانگے تو اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ فیاض مطلق ہے، وہ نہایت کریم اور مہربان ذات ہے، وہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے۔ ہاں جی، ہماری دعا میں دروازے اسرے میں یا مبتدئن بالنعم قبل استحقاقها، یہ نعمتوں کو دینے میں پہل کرنے والے، قبل سے کہ بندہ اس نعمت کا مستحق ہو جائے، وہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے، وہ کسی کے مستحق ہوئے بغیر عطا کرنے والا ہے۔ اب جو ہم کتنے نعمتوں کو مستحق ہے؟ ہاں جی، مستحق وہ اس وقت ہوتے کہ آپ نے کوئی نیکی کی اس کے بدلے میں، ہمارے پوری وجود جو ہے بدون کسی بدلے کے اس نے خلق فرمایا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس نے خلق فرمایا۔ ہمارے وجود سے بڑھ کر کوئی اور خیر ہے ہی نہیں، ہمیں جو حیات دے دے اس کی بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی خیر ہی نہیں۔ یہ سب اللہ کا عطا ماہ سے، لطف ماہ سے، عنایت ماہ سے، اور وہ اللہ جو ہے ارحم الراحمین ذات ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ذات ہے۔ بس تمام خیرات کے ساتھ چشمہ وہی ذات پاک ہے۔ اس لیے اس پاک ذات نے اپنے جواد، اپنے اور فیاض مطلق ہونے کو ہمیں یعنی سخی مطلق ہونے تو وہ جواد مطلق ہونے کو کہ اس کی سخاوت کے لیے کوئی سخاوت بھی جیسا اس کی ذات بحر لا ساحل ہے، اس کی حیات بھی بحر لا ساحل ہے، اس کی سخاوت بھی، اس کا کرم بھی، اس کا لطف بھی، اس کا رحم بھی، اس کی مہربانیاں بھی بحر لا ساحل ہے ذہن گرامی، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں جی، لہٰذا جو ہے اپنے جواد اور فیاض مطلق ہونے کو واضح کرنے کے لیے اپنے مقدس کلام میں فرمایا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خیرات اسی پاک ذات کے دست قدرت میں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو لہٰذا ہم اس دعا میں جو ہے بیدک الخیر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری ہی دست قدرت میں تمام خیرات ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اپنے نبی پاک کے زبان مبارک سے اللہ نے اپنے جواد اور فیاض مطلق ہونے کے صفت کا ہمیں جو ہے
علم دے دیا کہ تمام خیرات اس پاک ذات کے ہاتھوں میں، لہذا بندے مومن کو چاہیں اسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اسی کے اچھے صفات کو زبان پر لا کر اسی سے مانگیں اور اسی کا بندہ بن جائیں، اسی کا مانگیں، اسی سے مانگیں، اسی سے کھائیں اور اسی کا بندہ بھی بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں جی کھائیں کسی کا، گائیں کسی کا، ہاں جی یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی مذموم چیز ہے۔ آپ کھائیں کسی کا اور گائیں کسی کا، ہاں جی مدح کسی کا کریں اور کھانا رزق کسی کا کھائیں، ہاں جی تو یہ جو ہے انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تمام خیرات اللہ کی طرف سے، تمام عنایتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری زندگی میں خیرات وہی اللہ ڈال سکتے ہیں، ہمارے اولادوں میں خیرات وہی اللہ ڈال سکتے ہیں، اس زندگی میں خیرات وہی اللہ عطا کر سکتے ہیں، کل قیامت میں جنت کی صورت میں اپنی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں، تو کیا ہی اچھا انسان اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اسی کا فرمانبردار بن کے بیٹھیں، اور یہ کہ ہر حکم پر لبے کہیں، تاکہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اس کے خیرات جو ہے ہماری شامل حال ہوتے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں ان دعاؤں کی حقیقتوں کو جان کر سمجھ کر پوری خلوص اور توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں دست دعا رہیں اور اسی سے ہی خیرات مانگیں، اسی سے ہی ہر خیر مانگیں، دنیا کے لیے آخرت کے لیے۔ یا اللہ بیدہ الخیر، تمام خیرات تیری ہی دست قدرت میں ہیں۔ یا اللہ تمام مومن مومنات کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام مومن مومنات کے مشکلات کو آسان فرما، تمام خیرات۔ یا اللہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کون سی چیز خیر ہے کون سی شر ہے، تو بہتر جانتے، تمام خیرات ہمارے شامل حال فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تو ارحم الراحمین بادشاہ۔ آمین یا رب العالمین۔